کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اپنی وجہ سے میں مدینے میں خون نہیں بہانے کے لیے میں نہیں کہہ سکتا، انہوں نے منع کر دیا۔ اور اس کے اس طریقے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی روز تک وہ لوگ آپ کے مکان کا محاصرہ کیے رہے، اور اس کے بعد میں ایک پیچھے سے مکان کے اندر گھس کر کے پڑوس کے مکان سے داخل ہو کر کے ایک بڑا حادثہ تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد کیا ہوا، یوں سمجھو کہ اسلام کے اندر ایک طرح سے فتنوں کا دور شروع ہو گیا۔ حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین بھی کھڑے کر دیے تھے کہ یہ بلوائی کہیں گھس نہ جائے، اور بھی صحابہ کرام نے پہرے دیے تھے، اپنے لڑکوں کو پیروں پر بٹھا دیا تھا، مگر یہ بلوائی پڑوس کے مکان سے داخل ہو گئے تھے۔ اللہ کی مرضی بات وہی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور کسی کی جب دنیا سے ذلت ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ سبب بن جاتا ہے۔ 82 سال کچھ مہینے کی عمر میں آپ کو شہید کیا گیا۔ اس وقت آپ کی بیوی حضرت نائلہ ہی مکان میں تھیں اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے بچایا تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی تھیں بیوی نائلہ کی۔ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے، فتنوں کے دروازے کھل گئے، مسلمانوں میں آپسی خون ریزی کے حالات پائے جانے لگے۔ مدینہ شریف کے لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد میں حضرت علی کو اتفاق رائے سے خلیفہ چن لیا۔ اب حضرت علی خلیفہ ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی جنت البقیع قبرستان کے ایک جانب آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کا مزار، آپ کی آخری آرام گاہ اب بھی وہاں الگ دیکھی جا سکتی ہے۔ قبہ اور گنبد تو نہیں ہے مگر الگ ایک سائیڈ میں ہے، سمجھے آپ، آسانی سے لوگ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہی کے بارے میں لکھا ہے، در منصور قرآن کی سلکے بہی، در منصور قرآن کی سلکے بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے، حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا چوتھے خلیفہ ہیں، یہ حضور کے چار یار کہلاتے ہیں۔ اعلی حضرت نے انہی چاروں کی بارگاہ میں لکھا ہے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شورے ہیں ان چاروں کے، بہر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ حضرت علی چوتھے خلیفہ کے طور پہ آپ کو منتخب کر لیا گیا۔ حضرت علی یہ مشکل کشا، سبحان اللہ، اسد اللہ الغالب جنہیں کہا جاتا ہے،
قبیلہ بنو ہاشم کے فرد فرید ہیں، حضور کے چچا داد بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی علی ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جناب خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت علی نے پوچھا تھا کہ یہ آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ کہا یہ اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، علی میں اللہ کا نبی ہوں، تم بھی میری بات کو مانو۔ حضرت علی نے حضور کی زبان سے یہ سن کر کے بچپن ہی میں آپ کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ گھر میں ہی آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد حضرت ابو طالب کی تنگدستی کی وجہ سے حضرت علی حضور ہی کی پرورش میں بچپن سے رہے تھے، چچیرے بھائی تھے اور بچپن ہی سے آپ ہی کی پرورش میں رہے تھے، سمجھے آپ؟ اور واقع فیل کے تقریباً 30 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی تھی، جو سمجھے کہ حضور سے 30 سال چھوٹے تھے حضرت علی۔ تو یہ حضرت علی بچپن ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر بچپن ہی میں ان کا ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ جب یہ قرآن عظیم کی آیت نازل ہوئی، انذر عشیرتک الاقربین، اے محبوب اپنے خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، گھر والوں کو سمجھاؤ۔ تو حضور نے تمام بنو ہاشم کی، اپنے گھر والوں کی اپنے گھر میں دعوت کی، سب کو کھلایا پلایا۔ اس کے بعد میں آپ نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا، ہے میرے خاندان والوں، اے میرے قبیلے والوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، میری بات کو مانو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد میں اللہ کا رسول ہوں۔ کھلانے پلانے کے بعد اپنے گھر میں آپ نے دین کی یہ تبلیغ جب فرمائی تو لوگ اٹھ اٹھ کر چلنے لگے، اور آپ کا چچا ابو لہب جو تھا اس نے تو آپ کے لیے بدتمیزی کے ناشائستہ الفاظ بولے، محمد کا تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس کی برائی میں وہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، سمجھا؟ تو سب کے سب لوگ اٹھ اٹھ کے کھا پی کر کے حضور کی دعوت کے بعد میں چل دیے۔ انہی میں یہ 12 سال کے بچے حضرت علی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا کہ اللہ کے رسول، پورے خاندان میں کوئی آپ کی بات نہ مانے نہ مانے، میں بچہ ضرور ہوں مگر میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، وہ بھی حضور پر ایمان لائی تھی، حضور کی چاچی تھی، سمجھا آپ؟ اور اس کے بعد مکہ معظمہ میں اسلام لانے کے بعد ان کا بچپن کا زمانہ گزرا۔ حضور نے ہجرت کی، ہجرت کی رات اللہ کے رسول کے بستر پر انہی نے گزاری تھی۔ مشرکین کی خبریں آ چکی تھیں کہ آج رات اللہ کے رسول کو بستر پر قتل کر دیا جائے گا، لیکن حضرت علی سے حضور نے کہا تھا کہ اس بستر پر تم لیٹو۔ حضور ہجرت کے لیے نکلے تھے، اس بستر پر لیٹنا کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ مولا علی کی ہمت تھی، سمجھے آپ؟ یہ انہی کی جرات تھی کہ جس بستر پہ تلواریں رات کو گرنے کا یقین تھا، اس بستر پہ بڑے سکون سے وہ لیٹے تھے۔ لیکن حضور نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ علی، مکے کے لوگوں کی جو امانتیں میرے پاس ہیں، صبح کو فلاں کی اتنی امانت ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، وہ سب دے کر کے تم چلے آنا۔ حضرت علی کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ حضور نے جب امانتیں دینا میرے سپرد کیا ہے تو یقیناً اس رات میں موت مجھ کو نہیں آئی، سمجھا؟
اور یہ بھی دیکھیں آپ ہمارے نبی کی شان کے مکے کے لوگ دشمنی بھی کرتے تھے اور اپنی امانتیں اپنے سونے چاندی بھی آپ کے پاس رکھتے تھے. جانتے تھے کہ مکے میں کوئی سچا ہے, کوئی امین ہے, کوئی صادق ہے, کوئی راست باز ہے, کوئی حق پرست ہے تو عبداللہ کا بیٹا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے. اور شیطان نے جب یہ خبر مکے میں اڑائی کہ محمد نکل گئے تو میں پتہ ہی نہیں چلا, تو یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے, انہوں نے چادر ہٹا کے دیکھا تو علی سو رہے تھے, چپ چاپ چلے آئے. اللہ نے حضرت علی کو محفوظ رکھا. 3 دن تک آپ رہے, جس کی جو امانت تھی وہ اس کے سپرد کر کے آپ بھی مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوئے. مدینے میں آنے کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ جو آپ کے اوقات گزرے, ان میں کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت آپ کی دینی خدمات نہ ہوں. بدر کی لڑائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنے مخالف عتبہ کے بھائی شیبہ کو بھی مارا تھا. جناب عبیدہ کے مقابل پہ جو آدمی تھا اس نے ان کو زخمی کر دیا تھا. اپنے مقابل کو مار کے ان کے مقابل کو بھی جھپٹ کر کے انہوں نے قتل کر دیا تھا. حضرت علی کی یہ شان تھی. اور جنگ احد کے موقع پر ایک بھول کی وجہ سے جب مسلمانوں کا کافی نقصان ہو گیا تھا, جنگ احد جو احد پہاڑ کے قریب لڑی گئی تھی, اس جنگ کے اندر پہلے تو مسلمان کامیاب ہو گئے تھے, مشرکین کو مار کے بھگا دیا تھا. لیکن مشرکین میں ایک بہت چالاک آدمی تھے, خالد بن ولید, جو بعد میں مسلمان ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اب بے خبر ہیں, سامان اکٹھا کرنے میں لگ گئے ہیں, کافر بھاگ رہے ہیں, اور مسلمان بے خبری سے سامان ان کے چھوڑے ہوئے اکٹھے کر رہے ہیں, ان کو پکڑنے میں لگے ہوئے. خالد بن ولید ایک فوج کی ٹکڑی لے کر کے پلٹ کے پیچھے سے بے خبر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. پھر جنگ کا نقشہ بدل گیا اور مسلمان مشرکین کے درمیان گھر چکے تھے. 4 وہ گھرے تھے, 5 وہ گھرے تھے, 10 وہ گھرے تھے. اس طریقے سے جگہ جگہ بڑی خطرناک پوزیشن تھی. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ وہ جنگ کو ہم یاد کرتے ہیں تو اب بھی ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مسلمان گھیرے جا چکے تھے اور جنگ کا نقشہ پلٹ چکا تھا. جیتی ہوئی جنگ لگتا تھا کہ کہیں ہار نہ جائے. سمجھے آپ؟ یہاں تک کہ حضرت رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ حضور شہید کر دیے گئے. حضور شہید کر دیے گئے, حضور شہید کر دیے گئے. یہ خبر اڑ گئی. حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے تلوار ہاتھ میں نیچے لٹکا لی اور پہلے اللہ کے رسول کو میں نے زندوں میں تلاش کیا تو مجھ کو نہیں ملے. پھر میں نے شہیدوں کی لاشوں میں آپ کو دیکھا تو وہاں بھی مجھ کو حضور نظر نہیں آئے. تو میں نے سوچا کہ آخر ایسا کیا ہے, نہ حضور زندوں میں ہے نہ شہیدوں میں ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول جنگ سے بھاگ تو سکتے ہی نہیں, بھاگنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں جب میں نے یہ سمجھ لیا کہ حضور نہیں ہے اب ہم لوگوں کے بیچ, تو میں نے سوچا کہ اب زندگی سے کیا فائدہ, اور پھر میں تلوار لے کر کے اکیلا ہی مشرکین کے جتھے میں کود پڑا. اور پھر میں نے بڑی تیزی کے ساتھ تلوار چلائی. میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ اب حضور نہیں ہے تو اب جینا نہیں ہے. یہ سوچ کر کے میں نے بڑی تیز تلوار چلائی. ان کے جتھے میں نے چیر دیے, ان کو کاٹتا پھاڑتا مارتا میں نکلا.
ادھر نکلا ادھر نکلا، ایک جگہ میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے حضور کا دیدار کیا. میں دیکھ رہا تھا کہ مشرک حضور کی طرف کو بڑھ رہے تھے. آپ کا دانت شہید کر دیا گیا تھا. ایک شخص نے آپ پر حملہ کیا تھا اور خود آپ کے پیشانی میں داخل ہو گیا تھا، خون نکل رہا تھا آپ کے بدن پاک سے. اس حال میں حضور کو میں نے دیکھا اور مشرک برابر آپ کی طرف کو بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے حضور کو دیکھا، حضور نے مجھ کو دیکھا. حضور نے مجھ سے کہا کہ علی ان لوگوں کو ہٹاؤ، ان لوگوں کو بھگاؤ. جیسے حضور نے یہ کہا تو میں نے چھلانگ لگا دی اور ان سے لڑتا ہوا ان کو پیچھے دھکیل دیا، حضور سے دور کر دیا. پھر وہ لوگ بڑھتے تھے، پھر میں ان کو ڈھکیل دیتا تھا، پھر بڑھتے تھے، پھر دھکیل دیتا تھا. کافی دیر تک یہ ہوتا رہا اور جنگ نبٹ گئی. اس وقت تک میں نے رسول خدا کے پاس تک کسی مشرک کو پہنچنے نہیں دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علی ہیں کہ جنہوں نے جنگ احد میں اللہ کے رسول کی چاروں طرف ان خونریز تلواروں میں، جبکہ کافروں کی نیت حضور کی طرف سے خراب ہو چکی تھی، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چراغ نبوت کو بجھانا چاہتے تھے. اللہ کے نور کی شہادت کی تمنائیں اور خواب وہ دیکھ رہے تھے. ایسے موقع پر مولا علی ہیں جن کی تلوار چمکی تھی، جنہوں نے اس موقع پر وہ خونریز جنگ کی تھی، ان کے جتھوں کو پھاڑ دیا تھا اور ان کے تمام کی تمام ٹکڑیوں کو توڑ دیا تھا. بڑھ بڑھ کے حملہ کر کے ان کو رسول خدا کے پاس آنے سے روکنے والا مرد حق آگا جس کا نام ہے وہ علی، یہ مشکل کشا کا کام. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر وہ وقت آیا کہ مسلمانوں نے پھر اپنی حالت سنبھال لی. لڑتے لڑتے اپنی حالت سنبھال لی اور پھر اللہ کے فضل سے مسلمان مشرکوں پر غالب ہو گئے. جنگ میں ایسی ہوتا ہے کبھی کوئی کسی پر بھاری، کبھی کوئی کسی پر بھاری ہو جاتا. مسلمان پھر بھاری پڑ گئے. سمجھا؟ جنگ کے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں. جنگ احد بڑی خوفناک جنگ ہے. احد پہاڑ کے قریب اب بھی وہ 70 شہیدوں کے مزار بنے ہوئے ہیں. ایک احاطے کے اندر حضرت امیر حمزہ کا مزار الگ ہے. مزار کی شکل تو اب نہیں ہے، بہرحال وہ احاطہ اس کا الگ بنا ہوا ہے. حاجی لوگوں نے زیارت کی ہوگی، جو لوگ اس سال گئے پہلے گئے سبھی نے دیکھا ہوگا. احد پہاڑ کے قریب. سمجھا؟ امیر حمزہ حضور کے چچا اسی جنگ میں شہید ہوئے. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرت علی ہیں کہ جنگ احد کے اندر وہ واقعات بھی احد کے ہی ہیں جو آپ نے سنے ہوں گے مولویوں کی زبانی، کہ مدینے میں جب یہ خبر اڑی تھی کہ حضور شہید کر دیے گئے تو مدینہ شریف سے عورتیں بھی گھروں سے نکل پڑی تھی. ایک عورت دوڑتی ہوئی احد کی طرف کو جا رہی تھی. راستے میں واپس آنے والے لوگ ملے، ان سے پوچھتی تھی کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ تو کسی نے کہا تھا کہ تمہارے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے. تو وہ عورت شوہر کے قتل کی خبر سن کے کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، یہ بتا خدا کے رسول کیسے تھے؟ سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں کیے گئے ہیں، آپ تشریف فرما ہیں. تھوڑی اور آگے بڑھی، پھر کوئی ملا، اس سے بھی یہی پوچھتی تھی. اس کو جنون کا عالم سوار تھا، حضور کی محبت کی ایک دیوانگی سی تھی. عورتیں نکل پڑی تھی مدینے سے باہر. چین نہیں پڑ رہا تھا گھروں میں. واپس راستے میں کوئی ملا، اس سے پوچھا حضور کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضور کے بارے میں پوچھ رہی ہے.
تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا ہے. تو ماں بیٹے کی قتل کی خبر سن کر کے یہ کہتی تھی کہ میں بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھتی, یہ بتا اللہ کے رسول کیسے. سمجھا کہ حضور سے محبت تھی مدینے والوں کی. یہی وہ جنگ احد ہے جس کے اندر بڑا خون عالم تھا, سمجھے آپ. لیکن جنگ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی دی, مسلمانوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. شہید تو بہت ہوئے, زخمی تو بہت ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی اسلام اور مسلمان کافی حد تک محفوظ رہے. جنگ ختم ہونے کے بعد مشرکین کے جو سردار ابو سفیان اس جنگ میں سردار تھے. پہلے والی میں ابو جہل تھا جو مارا گیا تھا, اس میں ابو سفیان نے ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا, بچے کچے مسلمانوں, کیا تم میں محمد ابن عبداللہ ہیں؟ حضور اپنے چند جانثاروں کو لیے ایک ٹیلے کی آڑ میں تشریف فرما تھے. حضرت عمر نے کہا, اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں اس کو نکل کے جواب دے دوں. حضور نے فرمایا کہ عمر خاموش رہو. تھوڑی دیر کے بعد میں ابو سفیان نے پھر خوشی سے جھومتے ہوئے کہا, او بچے کچے مسلمانوں, کا تم میں ابو بکر ابن قحافہ ہیں؟ حضرت عمر نے کہا, اجازت دیجئے اس کو جواب دے دوں. حضور نے فرمایا کہ عمر ابھی خاموش رہو. ابو سفیان پھر خوشی سے کافروں کا سردار جھومتا ہے, ٹیلے کے اوپر رقص کرتا ہے, کہتا ہے, او بچے کچے مسلمانوں, کیا تم میں عمر ابن خطاب ہیں؟ کیا تم میں علی ابن ابی طالب ہیں؟ ہر موڑ پر حضرت عمر کہتے تھے, اجازت دیجئے کہ جواب دے دوں. حضور کہتے تھے, خاموش رہو. ابو سفیان خوشی سے جھومنے لگتا ہے. کافروں کا سردار پہاڑ کے اوپر رقص کرتا ہے, کہتا ہے, ہم نے سب کو قتل کر دیا, ہم نے آج بدر کا انتقام لے لیا, جنگ بدر کا بدلہ ہم نے لے لیا. لگتا ہے کہ سب مارے گئے. اولو حبل, اولو حبل, اولو حبل. حبل کے لیے بلندی ہو. حبل ان کا بت تھا جس کو یہ پوچھتے تھے. حبل کے لیے بلندی ہو, حبل کے لیے بلندی ہو. یہ ناش کر کے ٹیلے کے اوپر کافروں کا سردار خوشی سے جھومتے ہوئے اولو حبل کے نعرے لگا رہا تھا. اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر نکلو اور اس سے کہہ دو کہ ہم سب موجود ہیں. اور وہ کہتا ہے, اولو حبل, تم کہہ دو کلمۃ اللہ العلیہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کا کلمہ بلند ہونے والا ہے. ادھر سے آواز آئی, لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا ہے, تمہارے پاس عزا نہیں ہے. عزا بھی ان کا بت تھا جسے پوچھتے تھے, سمجھا. یہ سمجھتے تھے کہ عزت دینا اسی کا کام ہے, اسی بت کا. ابو سفیان نے کہا, لنا عزا ولا عزا لکم, مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے, تمہارا کوئی عزا نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ عمر اس سے کہہ دو, اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو مناظرہ ہوا تھا احد کی پہاڑیوں پر. بہرحال جنگ احد نپٹی, حضرت علی کی بات چل رہی تھی. ہر موڑ پہ حضرت علی کے کارنامے قابل داد ہیں, سمجھے آپ. جنگ خندق کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر ابن بدھ جیسے پہلوان کو آپ ہی نے مارا تھا. پھر خیبر کی جنگ ہوئی, ہجرت کے 8-9 سال کے بعد جنگ خیبر ایک قلعہ تھا مدینے 70 میل کے فاصلے پر. اب وہ شہر ہے, اب بھی وہ شہر ہے. تو وہ خیبر میں یہودیوں کا بڑا مضبوط قلعہ تھا جس کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا. حضرت علی اس وقت کچھ طبیعت ناساز تھی, آشوب چشم, آنکھوں میں آپ کی تکلیف تھی.
حضور لشکر لے کر کے چلے گئے. بخاری کی حدیث میں لکھا حضور نکل گئے خیبر کے لیے، حضرت علی رہ گئے. حضرت علی صبح کو جب بیدار ہوئے پتہ چلا حضور چلے گئے، کہنے لگے کہ حضور چلے گئے اب میں رہ گیا. اونٹنے لی اور پیچھے اس کے اوپر بیٹھ کر کے پیچھے پیچھے خود بھی چل گئی اور جا کر کے لشکر میں شامل ہو گئے. ادھر خیبر کا یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کئی صحابہ کو یکے بعد دیگرے ایک دن دوسرے دن لشکر کا سردار بنا کر قلعے کی طرف کو روانہ کیا، مگر قلعہ قبضے میں نہیں آ رہا تھا. یہودیوں نے قلعے کی فصیل پکڑ لی تھی، اوپر سے تیر اندازی کرتے تھے، تیر برساتے تھے. مسلمانوں کا قلعے کے قریب تک پہنچنا مشکل ہو جاتا تھا. کچھ لوگ پہنچ بھی جاتے تھے تو وہ قلعے کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ ان کو توڑ کر اندر داخل ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا. دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کو توڑنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. قلعے کے اندر یہودی محفوظ سے فصیل سے تیر اندازی کر رہے تھے. کئی دن کوشش کی مسلمانوں نے کہ قلعے کو فتح کر لیں، اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ پیدا ہو جائے، لیکن کوئی صورت ایسی نہیں نکل سکتی تھی. کئی دن گزر گئے. کئی دن کے بعد اللہ کے رسول نے ایک دن عشاء کی نماز کے بعد فرمایا کہ کل میں جنگ کا جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر قلعے کو فتح فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا انہو یحب اللہ، وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے. واللہ یحبہ، اللہ اس کو دوست رکھتا ہے. جھنڈا ایسے کو دوں گا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر قلعہ خیبر فتح ہو جائے گا. سب صحابہ کرام کی تمنا یہ تھی کہ پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہے جس کو حضور کی گواہی سننے کو ملے گی کہ اللہ اس کو دوست رکھتا ہے. ساری رات سب لوگ بے چین رہے. صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب کی نگاہیں اٹھی ہوئی تھیں. حضور کی زبان سے کس کا نام نکلتا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سرکار نے سب کی طرف کو نظر ڈالی، فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کہاں؟ سب نے سمجھ لیا کہ یہ حضرت علی کی قسمت میں ہے، یہ مرتبہ انہی کے لیے. اچھا، حضور کا اللہ کا دیا ہوا علم غیب دیکھیے کہ حضرت علی مدینے میں رہ گئے تھے. اس صبح کو حضور نے یہ نماز کے بعد میں یہ کہا ہے، اسی رات میں جا کر کے ملے لشکر میں، خدا کر کے لیٹ گئے تھے. سمجھا؟ آپ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول حضرت علی کی یہاں رات میں کسی وقت آ تو گئے ہیں، لیکن ان کو آشوب چشم ہے، کچھ طبیعت ناساد ہے، خیمے ہی میں ہے. سمجھا آپ؟ تو حضرت رسول پاک نے فرمایا کہ بلاؤ. علی بلائے گئے. حضور نے خیریت پوچھی، کا آنکھوں میں تکلیف ہے؟ حدیث میں لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے تھے کہ اس کے بعد سے لے کر کے جب تک میں دنیا میں رہا کبھی بھی میری آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لعاب دہن لگا. اللہ کے رسول نے خیبر کی فتح کے لیے جھنڈا دیا کہ علی جاؤ ان پہ حملہ کرو، انہیں پہلے اسلام کی دعوت دو اور اس کے بعد میں قلعہ خیبر کو فتح کرو. حضرت علی لشکر لے کر کے نکلے. مشرک یہودی خیبر کی قلعے کی فصیلوں سے تیر اندازی کر رہے تھے، لیکن علی مسلسل آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. آپ بڑھ رہے تھے تو آپ کے ساتھ کے لوگ بھی بڑھے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ دیوار کے قریب تک پہنچ گئے.
حضرت علی نے چاروں طرف چکر لگایا، کہیں سے دیوار میں کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی کہ جہاں سے دیوار کو توڑا جا سکے، کوئی راستہ ایسا نہ ملا جو قلعے میں اندر داخل ہوا جا سکے۔ روایتوں میں لکھا ہے حضرت علی کو جلال آیا اور قلعہ خیبر کے 1000 من کے وہ کیوار کہ 10 آدمی جن کو کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، اکیلے سے وہ کیوار کھلتا بند ہوتا بھی نہیں تھا، 10 آدمی جس کو کھولتے بند کرتے تھے، وہ قلعہ خیبر کے کیوار آپ نے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھینک دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھا؟ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہودیوں کو مجبوراً کھلے عام میدان میں جنگ کرنا پڑی، کھلی جنگ شروع ہو گئی، یہودیوں کو باہر آنا پڑا اپنے قلعے کی حفاظت کے لیے۔ کھلی آمنے سامنے کی جنگ شروع ہوئی۔ جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بڑی جاں فشانی کا ثبوت دیتے ہوئے، بڑی بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے یہودیوں کو بے درے قتل کرنا شروع کر دیا۔ مقابلے ہونے لگے، جنگ چھڑ گئی، تلواریں چلنے لگی، نیزے چبنے لگے، بھالے بھوکے جانے لگے، سورما گھوڑوں سے گرنے لگے، بہادر تڑپنے لگے، جنگ شروع ہو گئی۔ اسی عالم میں ان کا سردار جو تھا یہودیوں کا، جس کا نام مرحب تھا، بڑا بہادر مانا جاتا تھا، وہ نکلا اور اس نے حضرت علی کو مقابلے کے لیے پکارا۔ حضرت علی ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جو صرف سپاہیوں کو لڑاتے تھے، بلکہ خود میدان میں آتے تھے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرحب کے چیلنج کو آپ نے قبول کیا اور آپ بھی اس کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ مرحب نے رجویہ طور پہ اپنی بہادری کے اشعار پڑھے، کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب۔ سارا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، مرحب شاک السلاح، میں ہتھیاروں سے لیس ہوں، بطل مجرب ہوں، میں تجربے کار پہلوان ہوں۔ حضرت علی اس کے شعر کو سن کر کے شعر کا جواب شعر میں دیتے ہیں، فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا۔ سبحان اللہ۔ اے مرحب، اگر تجھ کو پورا خیبر جانتا ہے کہ تو مرحب ہے، تو ہتھیاروں سے لیس ہے، تو تجربے کار پہلوان ہے، تو سن لے انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے نام بہت ہیں، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حیدر نام ان کی ماں کا رکھا ہوا تھا۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کلیس غابات کریہ المنظرا، حیدر کے معنی شیر کے ہوتے ہیں، سمجھا؟ میری ماں نے میرا نام بھی شیر رکھا ہے۔ کلیس غابات، میری مثال اس جھاڑیوں کے شیر کی طرح ہے جو کریہ المنظر ہوتا ہے، یعنی جس کو دیکھ کر کے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ بے شک سمجھا؟ اور اس کے بعد مقابلہ ہوا، حضرت علی سے مقابلہ ہی کیا، اب وہی ہوا جو ہونا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خیبر کا مانا ہوا پہلوان حضرت علی کے حملوں کی تاب نہ لا کر کے تڑپ رہا تھا، ایسی تلوار ماری کہ کاٹتی ہوئی اس کی دانتوں تک پہنچ گئی تھی۔ قلعہ خیبر فتح ہوا، اسی لیے آپ کا لقب فاتح خیبر بھی ہے، آپ کے ناموں میں فاتح خیبر بھی آتا ہے۔
حضرت نے بھی سلام لکھا، اس میں بھی اس طرح اشارہ کیا ہے۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاتح خیبر آپ ہی ہیں، قلعہ خیبر اللہ نے آپ کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کیا، خیبر فتح ہوا، سمجھا آپ۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن کا گورنر بھی بنا دیا تھا۔ یمن کے حضور کے زمانے میں آپ یمن کے حاکم و گورنر بھی بنے رہے ہیں، سمجھا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا ہیں، اللہ اکبر، جن کا نام سن کر کے ہی مسلمانوں کے خون میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، جوش آ جاتا ہے، یا علی کہہ کر کے مسلمان بڑے بڑے مار کے سر کر لیتا ہے، یا علی کہہ کے مسلمان اکھاڑوں میں اترتے ہیں۔ حضرت علی کا نام لے کر کے مسلمان ہمیشہ سے جناب والا لوگوں کو اوپر غلبہ حاصل کرتے رہے۔ آج بھی حضرت علی کا نام مسلمانوں کے لیے